بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ صدق اللہ مولانا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، پہلی جتنی قومیں تباہ اور برباد ہوئیں، اگر ان قوموں میں ایسے لوگ موجود ہوتے اور وہ لوگ تھوڑے بہتے نہ ہوتے، اچھے خاصے ہوتے جو ان کو برائی سے منع کرتے، نہی عن المنکر کرتے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نہ آتا۔ پہلی قوموں پر جو عذاب آیا اس وجہ سے آیا جب وہ قومیں سیدھی راہ سے ہٹی، برائی کا ارتکاب کیا، اللہ کی نافرمانی کی۔ پہلے تو ان میں برائی سے روکنے والے ہی نہ تھے، اگر تھے بہت تھوڑے، اگر تھے بہت تھوڑے، اللہ جل جلالہ کی طرف سے پھر ان پر عذاب آیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جہاں جس قوم میں، جس خطے میں، انسانی جس معاشرے میں نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کیا جائے گا، برائی سے روکا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا، بلکہ وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اتریں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اتریں گی۔ انبیاء علیہم السلام اللہ کی زمین پر برائی کو روکنے والی سب سے بڑی ہستیاں ہوتی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس معاملے میں اتنے حساس تھے، میں نے کئی مرتبہ آپ سے عرض کیا ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی غلط کام کیا جائے اور اللہ کے نبی اس سے روکے نہ، بلکہ محدثین اور علماء نے اس کو دلیل بنایا ہے، یہ سنت کی ایک مستقل حصہ ہے کہ فلاں کام اللہ کے نبی کے سامنے کیا گیا، اللہ کے نبی نے روکا نہیں، لہذا جائز ہو گیا۔ صحابہ اکرام حدیث کی کتابوں میں ایسے دسیوں واقعات ہیں، ہم اللہ کے نبی کے سامنے ایسا کام کر لیتے تھے، اللہ کے نبی نے ہم سے منع نہیں کیا۔ اللہ کے کیوں؟ اگر یہ غلط ہوتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی اس سے روکتے نہ۔ بہت سے لوگ، ایک بچے صحابی ہیں، اس وقت چھوٹی عمر تھی، وہ کہتے ہیں میں اپنی والدہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اللہ کے نبی نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور میری والدہ سے میرا نام پوچھا، میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، میں اپنی ماں کے ساتھ گیا تھا، میں بچہ تھا، شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرا نام پوچھا۔ جب میری والدہ نے میرا نام بتایا، اللہ کے نبی نے فرمایا نہ، یہ ٹھیک نہیں، میرا نام تبدیل کر دیا، میرا نام کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا۔ اللہ کے نبی کے سامنے جب بھی کسی کا نام لیا جاتا اور وہ غلط ہوتا، اللہ کے نبی فرماتے اس کو تبدیل کر دو، بھائی فوراً اس کو کیا کر دو؟ تبدیل کر دو۔
تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا پہلی قوموں پر جو عذاب آیا، عذاب اس وقت آیا جب تک ان کو برائی سے روکنے والے لوگ یا تو سرے سے ہی ختم ہو گئے، اگر تھے تو وہ بہت تھوڑے۔ وہ 9ویں پارے کا جو مشہور واقعہ ہے وہ تو تقریباً ہر پڑھے لکھے مسلمان کو پتہ ہے، وہ جو مچھلی والوں پر عذاب آیا تھا اس میں بھی بھائی وہی لوگ بچے تھے جنہوں نے ان کو برائی سے روکا اور برائی سے منع کیا۔ لہٰذا قرآن کی یہ آیت مجھ پر اور آپ پر یہ فریضہ عائد کرتی ہے کہ ہم نے جہاں جہاں ہمارا بس چلے، جہاں جہاں ہمارا بس چلے، جہاں جہاں ہمارا دائرہ اختیار ہو، ہم برائی سے منع کریں۔ برائی سے منع کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہم جب برائی سے منع کریں گے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں خود اس برائی سے محفوظ فرمائیں گے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی سب سے پہلی برکت یہ ہوتی ہے جو اچھائی کا حکم دیتا ہے اس اچھائی کی توفیق سب سے پہلے اسے ملتی ہے۔ بھائی نماز کے لیے سب سے پہلے کون بلاتا ہے؟ مؤذن بلاتا ہے نا۔ تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ مؤذن نے اذان دی ہو اور نماز میں نہ ہوا ہو؟ جو مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا لگاتا ہے تو بھائی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس نماز کی توفیق اسے ہی دیتے ہیں، بلکہ مؤذن کو اللہ جل جلالہ جلدی بلا لیتے ہیں اپنے گھر میں، وہ جلدی آ جاتا ہے۔ جو بندہ برائی سے منع کرے گا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ خود اس برائی سے کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا۔ نمبر 2، اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی وجہ سے اللہ جل جلالہ کی طرف سے آنے والی سختیاں، آنے والی مصیبتیں اور آزمائشیں کم ہو جائیں گی۔ اسی لیے جب کسی علاقے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب کی کیفیت ہوئی تو وہاں کے جو سمجھدار دیندار لوگ تھے وہ فوراً اس طرف متوجہ ہوئے کہ لگتا ہے کہ ہم اس بات پر کمزور پڑ گئے ہیں کہ ہمارے یہاں جو فلاں برائیاں ہو رہی ہیں ہم اس سے نہیں روک رہے۔ ابو داود کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں کو برائی سے منع نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گی۔ انبیاء علیہ السلام ویسے نہیں یوں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ فوراً عطا کر دیتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چہیتے تو ہوتے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل تو ہوتا ہی ہے ان پر، اس کے باوجود انبیاء علیہ السلام ایسے اسباب ہوتے ہیں ان کے پاس کہ جس پر اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہی کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ نبی برائی کو برداشت نہیں کرتا، جہاں برائی دیکھتا ہے اس کو ٹوکتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ حصہ بالکل ختم ہو گئی، یہ حص ہمارے یہاں تقریباً ختم ہو رہی ہے، اس لیے ہم آزمائشوں میں مبتلا ہیں۔ ہم پر لازم ہے ہم دیکھیں کہ میری اولاد میں کیا کوتاہی ہے۔ نہی عن المنکر کا مطلب ڈنڈا لے کے کھڑا ہونا نہیں ہے، نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ سلیقے سے سمجھاتے رہنا۔ اس کے بار بار یہ بات میں نے بیان کی ہے کہ اس کے درجات ہیں۔ وہ جو حدیث ہے من رأى منکم منکرا فلیغیر، تم میں سے جب کوئی شخص برائی دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ آپ کو پتہ ہے ہاتھ سے روکنا بھائی کن کا فریضہ ہے؟ حکمرانوں کا، صاحب اقتدار کا، صاحب اختیار کا۔ اور اگر کوئی اس کی طاقت نہ رکھے تو بھائی وہ کس سے روکے؟ زبان سے روکے۔ یہ عام لوگوں کا ہے۔ اب ہمارے جیسے لوگ جو ممبروں پر بیٹھتے ہیں ان کا یہ دوسرا فریضہ ہے، وہ لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کریں، وہ اس بات کو نہ دیکھیں کہ ہماری بات کس کو پسند آ رہی ہے کس کو پسند نہیں آ رہی۔ جب وہ برائی دیکھیں برائی سے کیا کریں؟ منع کریں، روکیں، طنزیہ انداز نہ اختیار کریں، نصیحت کریں، روکتے رہیں۔ اس کو نہ دیکھیں کہ کون میری بات میری بات مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے۔ اولاد نماز نہیں پڑھتی، جب تک ہمارے سانس میں سانس ہیں ہم ان کو نماز کا کہیں گے، بھئی ہم ان کو کیا کہیں گے؟ نماز کا کہیں گے۔ وہ پڑھے نہ پڑھے یہ اللہ کے حوالے ہے، ہمارے ذمہ فریضہ ہے کہ ہم نے بھائی کیا کرنا ہے؟ نماز کی تلقین کرنی۔ اس لیے قرآن نے فرمایا فلولا کانا، ایسا نہ ہوا
من القرون من قبلکم، تم سے پہلے جتنی بستیاں تھیں، اولو بقیت، ان میں ایسے عقل والے لوگ نہ ہوئے، ینہون عن الفساد فی الارض، جو منع کرتے زمین میں فساد سے، زمین میں فساد سے منع کرتے۔ قرآن ایسا لفظ بولتا ہے جو ساری برائیوں کو شامل ہوتا ہے۔ قرآن نے یہاں لفظ فساد استعمال کیا ہے، شرک سے لے کر کفر سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے گناہ تک سارے اس میں آ گئے۔ الا قلیلا ممن انجینا منہم، ہاں بہت تھوڑے سے تھے جو فساد سے روکتے تھے، ممن انجینا منہم، ہم نے پھر ان کو نجات دی، ہم نے بھائی پھر ان کو کیا دی؟ نجات دی۔ آپ کو پتہ ہے لوط علیہ السلام پوری قوم میں سے خود اور صرف ان کی بچیاں تھیں جو بچے، اللہ نے ان کو نجات دی، اللہ نے ان کو کیا دی؟ نجات دی۔ اس لیے امام غزالی کی وہ بات بہت پیاری، امام غزالی نے بھائی احیاء العلوم میں ایک بات فرمائی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے جب قوم نوح پر عذاب آیا تو وہی بچے بھائی جو کس پر سوار تھے؟ کشتی پر۔ اور یہ اس کا ذکر ایک حدیث میں بھی ہے، اور غالباً امام غزالی نے اسی حدیث سے اخذ کیا۔ امام غزالی نے یہ فرمایا، لوگوں نوح علیہ السلام کی کشتی صرف نوح کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر زمانے میں یہ کشتی موجود ہے۔ ایک سمجھانے کا طریقہ ہے نا بھائی، ذرا غور کرنا۔ کیا فرمایا؟ یہ جو حضرت نوح کی کشتی ہے یہ صرف حضرت نوح کے زمانے کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہ صرف حضرت نوح کے پاس تھی۔ فرمایا قیامت تک یہ کشتی موجود رہے گی، اب تمہاری مرضی اس پر سوار ہو یا تمہاری مرضی اس پر سوار نہ ہو۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہر زمانے میں موجود ہے، کہہ لیں گے آج بھی موجود ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا حضرت وہ کہاں، کیسے؟ ہم نہ سمجھ پائے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی قیامت تک موجود رہے گی اور سارے لوگوں کے پاس موجود رہے گی۔ فرمایا ہاں، نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ظاہراً حصی ایک وجودی کشتی دے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حضرت نوح کی کشتی ہے وہ نہی عن المنکر کو بنایا۔ وہ کس کو بنایا ہے؟ نہی عن المنکر کو۔ جو برائی سے منع کرتا رہے گا وہ گویا کہ طوفانی حالت میں کس پر سوار ہے؟ حضرت نوح کی کشتی پر سوار ہے، وہ کبھی بھی نہیں ڈوبے گا، وہ کبھی بھی نہیں ڈوبے گا۔ اس لیے فرمایا وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ظالموں نے اتباع کی، مَا أُتْرِفُوا فِيهِ، اس مال و دولت کی چیزوں کی جو ان کے لیے بطور آزمائش تھے، وَمَا كَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ پھر جرم کا ارتکاب کرتے ہی چلے گئے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، تیرا رب ایسا نہیں ہے لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ کہ شہر کے شہروں کو ویران کر دے، ہلاک کر دے، بظلم، کسی ظلم کی وجہ سے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور وہاں کے رہنے والے اصلاح کی کوششیں کرتے رہے۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کسی شہر کے لوگ اصلاح کی کوشش کرتے رہیں پھر بھی عذاب مسلط کرتے، تیرا رب ایسا نہیں، تیرا رب ایسا نہیں ہے۔ تیرا رب ایسا مہربان ہے، جب بھی کہیں انسانیت کی اصلاح کی تربیت کی کوشش کی جاتی رہے گی، تیرا رب ہرگز ان کو ہلاک نہیں کرے گا۔ تیرا رب جب بھی کسی قوم کو ہلاک کرتا ہے، جب ان کا ضمیر اتنا مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے کہ برائی ہونے پر وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، ان کو دکھ ہی نہیں ہوتا۔ وہ جو حدیث ہے جو میں نے ابھی سنائی ہے اس کا آخری کیا ہے؟ اگر زبان سے بھی نہ روک سکے تو کس سے برا جانے؟ دل سے برا جانے۔ اور یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے، جب انسان کا کسی برے کام کو دیکھ کر دل کڑے ہی نہ۔ ابھی رمضان میں مجھے یہاں ایک نوجوان آتے ہیں جمعہ پڑھنے، باہر ہوتے ہیں، جب یہاں ہوتے ہیں وہ بیچارے بڑی پابندی سے آتے ہیں، وہ عمرے پر گئے رمضان میں۔ انہوں نے مجھے رات کو میسج کیا، وہ بیچارہ اتنا بلک بلک کے رو رہا تھا اس میسج میں، وہ اتنا بے بس تھا۔ میسج تو اس کا 5 منٹ کا تھا، لیکن 5 منٹوں میں اس سے بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس سے مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیا، اس نے کہا مجھ سے میں عمرے کے لیے آیا ہوں لیکن یہاں اتنا دل دکھ رہا ہے، نہ خواتین کا پردہ، کوئی لینا دینا نہیں،
اندر تراویح ہو رہی ہے، اللہ کے نیک بندے تراویح پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اہتمام سے پڑھ رہے ہیں، بہت بڑی تعداد جم کے قرآن سن رہی ہے، رو رہی ہے، لیکن کہنے لگے وہیں باہر کے صحنوں میں آؤ تو فیملیاں یوں بے پردہ بیٹھی ہیں، گپ شپ کر رہی ہیں جیسے پکنک پوائنٹ ہو یا کوئی۔ انہوں نے کہا موبائل سب کے پاس ہیں، کوئی تصویریں بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا اندر جاؤ تو منظر کچھ اور ہے، باہر صحنوں میں آؤ تو منظر کچھ اور ہے۔ انہوں نے کہا یہ تصور کر کے رونا آتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی یہاں ایک چکر لگا لیتے، یہاں ہوتے تو اس صورتحال کو کیا۔ اس نے کہا ایسے لوگ بھی ہیں، میں یہاں دیکھ رہا ہوں، ایسے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ جو ساری ساری رات یہاں کھڑے عبادت کر رہے ہیں، اور باہر میں فیملیوں کو دیکھ رہا ہوں، ایسے لوگ بھی ہیں وہ افطاری میں آتے ہیں، سحری میں جاتے ہیں، سوائے گپ شپ کے، کھانے پینے کے، تصویروں کے، اس کے علاوہ اور کچھ کرتے ہی نہیں، اس کے علاوہ اور کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے ان سے کہا جواب میں، جو باتیں میں نے کہی ان میں سے ایک یہ بھی کہی کہ بندہ خدا، آپ جو کچھ محسوس کر رہے ہو، آپ کے احساسات کا آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، ان کو فائدہ ہو یا نہ۔ یہ جو آپ کا دل کڑ رہا ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ کے ایمان قائم اور سلامت ہے، تبھی تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اس لیے بھائیو دیکھو، جب بندہ تندرست ہوتا ہے، اگر معدے میں کوئی بیکار چیز چلی جائے تو فوراً قے ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ فوراً قے ہو جاتی ہے۔ قے ہو جانا علامت ہے اس بات کی کہ اندر کا سسٹم ٹھیک ہے، وہ برداشت نہیں کر رہا غلط چیز کو، وہ غلط چیز کو برداشت۔ اس لیے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ، تیرا رب ایسا نہیں ہے لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ کہ کسی شہر اور بستی کو ویران کر دے، بِظُلْمٍ ظلم کی وجہ سے، ہاں وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ اور وہاں رہنے والے اصلاح کی کوشش کرتے، جب تک وہاں اصلاح کی کوشش ہوتی رہے گی تیرا رب ان پر عذاب نہیں بھیجے گا۔ باقی یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ اکثر قرآن اس سوال کا جواب جگہ جگہ دیتا ہے، یار یہ جو دنیا میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، کفر بھی، کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں، فاسق و فاجر بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، یہاں سچے بھی ہیں، یہاں جھوٹے بھی ہیں، یہاں بے ایمان بھی ہیں، یہاں دیانتدار بھی ہیں۔ اللہ جل جلالہ سب کو ایک جیسا بنا دیتے، جیسے فرشتوں کو بنایا، جیسے کہ ان کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، جیسے باقی مخلوق کو بنایا۔ بھائی آپ نے بھینسوں میں ساری شریف دیکھی ہیں کہ آدھی کافر ہوتی ہیں، آدھی مسلمان ہوتی ہیں، ساری ایک جیسی ہوتی ہیں؟ بندہ کہتا ہے یار جس طرح اللہ نے باقی مخلوق جانداروں میں سب ایک جیسے بنائے، فرشتے سب ایک جیسے، ان میں برائی کا مادہ ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی ایسے ہی بنا دیتا، سارے ہی اچھے ہوتے، سارے نبیوں کی طرح نیک ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیتے تو ساری بات ہی ختم ہوتی۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا نہ، آپ کے رب کی مشیت اور فیصلہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ یہاں اچھائی اور برائی دونوں پیدا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر شعور دیا ہے، آسمانی کتابیں دی ہیں، نبیوں کو بھیجا ہے، اور نبیوں کے ذریعے خیر کی تعلیم بھی دے دی ہے۔ اب انسان کو کہا ہے کہ اپنے اختیار سے تو جو چاہے کر، اگر تو اپنا اختیار استعمال کر کے نیکی کی طرف آئے گا تو اس کا صلہ جنت ہے، اگر تو اپنے اختیار کو استعمال کر کے برائی کی طرف جائے گا تو بھائی اس کا صلہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یہی اس زندگی۔ دیکھیں میں آپ سے ایک بات عرض کروں، بعض دفعہ مجھے خود یہ، چلو میں اپنے اوپر بیان کر دیتا ہوں، بعض مرتبہ دیکھیں اب تک جتنی زندگی گزاری ہے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے، لیکن بعض مرتبہ خیال آتا ہے کہ یار ہم دن رات نماز پڑھاتے ہیں پھر بھی ہمیں اپنی توجہ اتنی نماز کی طرف کھینچنی پڑتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نماز پڑھا رہے ہیں توجہ کہیں اور چلی گئی تو اپنے آپ کو ڈانٹنا پڑتا ہے، کھینچنا پڑتا ہے، بندہ خدا توجہ کدھر ہے؟ یہ 3 آیتیں تو نے بغیر سوچ کے پڑھ دی۔ بعض مرتبہ خیال آتا ہے یار کب ایسی نعمت ملے گی کہ ہمیں یہ اپنے آپ کو کھینچنا نہ پڑے، اپنے آپ کو، اپنی توجہ کو نماز کی طرف لانا نہ پڑے، خود بخود آ جائے۔ تو جواب فوراً اللہ جواب بھی سامنے آ جاتا ہے، جناب یہ 1000 سال کی عمر ہو پھر بھی ایسا ہوگا۔ بھائی ذرا متوجہ ہونا، آپ میں سے ماشاءاللہ جو حضرات 50 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کا خیال بھی ادھر ادھر بھٹکتا ہے کہ نہیں؟
بالکل بھٹکتا ہے، بھٹکے گا، یہی آزمائش ہے، یہی کیا ہے، اسی پر اجر ہے۔ نماز پڑھنا شروع کی پوری توجہ سے، ایک رکعت سے ہی پڑھی، توجہ کہیں اور چلی گئی، اگلی رکعت میں ادھر ادھر بھٹکتے رہے، تیسری رکعت میں جا کے توجہ ہوئی آپ تو کیا کر رہا ہے، اپنے آپ کو گھسیٹا، کھینچا، ڈانٹا، جھڑکا، پھر اب کس کی طرف متوجہ ہوئے؟ نماز کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ کو یہی پسند ہے، اللہ کو کیا ہے؟ یہی پسند ہے کہ میرے بندے تکلف کر کے، محنت کر کے کس کی طرف آئیں؟ میری طرف آئیں، یہی اختیار ہے۔ آج کل میں نے عرض کیا، اب یہ جو اگلے 3 مہینے ہیں یہ مشکل ترین فجر اور مشکل ترین صبح کا درس ہے، چونکہ راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، ہمارے یہاں بجلی کے آنے جانے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، کبھی نیند پوری ہوئی ہے کبھی نہیں پوری ہوئی، صبح اٹھے ہیں، طبیعت بوجھل ہے، بھاری ہے، نیند بھی آ رہی ہے، اپنے آپ کو لانا، اللہ کے سامنے کھڑا کرنا، اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے۔ اور میں عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی خلافت دی بھی اسی وجہ سے۔ فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی پاکی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا تھا، نہ، میں ایک ایسی با اختیار مخلوق پیدا کر رہا ہوں، وہ برائی کرنا چاہے تو کر سکے، وہ اپنے اختیار کو استعمال کر کے پھر جس وقت وہ خیر کی طرف آئے گی، اسی پر اللہ جل جلالہ کا سارا فضل ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہتا، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، سارے لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، اگر تیرا اللہ چاہتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور یہ کبھی بھی آپس کے اختلافات اور جھگڑوں میں نہ پڑتے، سب کیا ہوتے؟ ایک جیسے ہوتے، اگر اللہ چاہتا، لیکن اللہ نے چاہا نہیں۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، ہاں اب سیدھی راہ پر وہی چلے گا جس پر کیا ہوگا؟ تیرے رب کا رحم۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اب جو اپنے اختیار سے برائی کی طرف جائے گا ان کا سن لیجئے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، تیرے رب کا فیصلہ مکمل ہو کر رہے گا، وہ کیا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ ہم جہنم کو جنات اور انسان سے پر کریں گے، ہم سب کو کیا کریں گے؟ پر کریں گے۔ اس لیے بھائیو، یہ میں عرض کروں، یہ کشمکش موت تک جاری رہے گی۔ بقول مولانا روم کے کہ پہلوان تو کشتی اس وقت ہی کرتا ہے جب کشتی میں، جب کھاڑے میں اترتا ہے، فرمایا مومن جو ہے اس کی نفس و شیطان، طاغوت، شیطانی قوتوں سے موت تک اس کی کشتی کشمکش جاری رہے گی، یہ مقابلہ موت تک جاری رہے گا۔ موت تک ایسی صورتحال پیش آئے گی کہ نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا، موت تک ایسی صورتحال پیش آئے گی کہ فلاں برائی کو کرنے کو جی چاہ رہا۔ ایک بزرگ فوت ہو گئے، بہت متقی پرہیزگار تھے، تقریباً ان کی اس وقت 87-88 سال عمر تھی، اور میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں، ساری رات اللہ کے ساتھ، بہت متقی پرہیزگار تھے، میں سچی بات بتاؤں بہت قابل رشک تھے۔ یہاں بھی جب تک وہ زندہ رہے، کئی مرتبہ وہ لائبریری میں بیٹھا مطالعہ کر رہا ہوتا، وہ یہاں بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہوتے تو ان کی رونے کی آواز اور وہاں جاری ہوتی، بہت متقی۔ ایک دن میرے پاس آ گئے، بڑے غم زدہ، یہ بات میں اس لیے سنا رہا ہوں چونکہ اب وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اور بڑے مومن آدمی تھے۔ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میری 85-86 سال عمر ہو گئی ہے، ہن بھی بعض دفعہ غلط خیال آندے نے، میں بڑا تنگ آ رہا تھا۔ میں نے انہیں کہا جی صاحب 85-86-100 سال بھی ہو جائے پھر بھی ایسا ہی ہونا ہے، اس سے پریشان نہیں ہونا، یہی مقابلہ ایمان ہے۔ بھائی کیا ہے یہی مقابلہ؟ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ وہ پھر ان کو بڑا حوصلہ ہو، کہنے لگا اچھا میں تو بڑا کڑتا ہوں اس پر کہ میں 80 سے اوپر ہو گیا، اب بھی مجھے دنیا کے خواب آتے ہیں۔ جناب آنے ہیں، جب تک سانس میں سانس ہے آنے ہیں، یہی ایمان ہے، اور اللہ نے اسی پر نوازنا ہے۔ یہ خواب آنا برا نہیں، ان خوابوں کو پورا کرنے کی طرف بھاگنا یہ برا ہے۔ ہاں، اس لیے حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے ایک شخص نے کہا جی میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں مجھے برے وسوسے آتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا وسوسے آتے ہیں یا تم لاتے ہو؟ بھائی یہ بڑے کام کی بات ہے، وسوسے آتے ہیں یا تم لاتے ہو؟ کہنے لگا لاتا تو نہیں ہوں، آتے ہیں۔
حضرت نے فرمایا آنا برا نہیں، لانا برا ہے، آئیں گے یہ۔ پھر ایک مثال دی، فرمایا جس طرح سڑک ہے نا، سڑک کے اوپر سے کتے نے بھی گزرنا ہے اور سڑک کے اوپر سے بادشاہ نے بھی گزرنا ہے، سڑک کے اوپر سے کافر نے بھی گزرنا ہے اور سڑک کے اوپر سے فاسق و فاجر نے بھی گزرنا ہے۔ فرمایا یہ جو دل ہے نا، یہ ایک خیالات، سوچوں اور فکروں کی ایک سڑک ہے، اس کے اوپر اچھے کتوں نے اچھے ایمان والے خیالات بھی آنے ہیں اور اس کے اوپر کتے کی طرح برے خیالات بھی آنے ہیں۔ تو کہا بس لانا اور آنے کا فرق یاد رکھنا، اگر خیالات آتے رہتے ہیں تو کوئی پریشانی والی بات نہیں، بس جب پتہ چلے نا کہ نماز پڑھ رہا ہوں یہ کیا سوچ رہا ہوں، بس اپنے آپ کو جھڑک کر نماز کی طرف متوجہ کر لینا، کوئی خراب۔ ایک ہے خیالات لانا کہ مولوی صاحب رکوع کر ہی نہیں رہے، اچھی فجر کی نماز شروع کیا، لمبا رکوع چھیڑ لیا، چلو اتنے میں تھوڑا سا فلاں کام کراتے ہیں، یہ ہے خیالات لانا۔ یہ خیالات لانا نماز کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب